تو آپ مجھے آن لائن کوچ کر دیں. اچھا. تو اینڈ دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. پہلے ایک کلائنٹ آیا, پھر دوسرا آیا, پھر وقتاً فوقتاً کلائنٹ آتے رہے, اور پھر الحمدللہ ایک کام شروع ہو گیا. تو اس طرح میرے کام کی ابتدا ہوئی تھی. ماشاء اس کے بعد 2016 کے قریب ہمیں کچھ والنٹیئرس نے جوائن کیا. ہم نے کچھ فری پروگرام چلائے تھے, کاؤنسلنگ کے پروگرامس تھے, فری پروگرامس تھے. اس میں کافی والنٹیئرس کام کرتے تھے, ان کو میں سپورٹ کرتی تھی, گائیڈ کرتی تھی. پھر ان والنٹیئرس نے ٹیم کو جوائن کر لیا. اس طرح سے ہماری ٹیم بننا شروع ہو گئی. تو الحمدللہ 9 لوگ ابھی ہماری ٹیم میں موجود ہیں. 3 لوگ ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں, وہ جا چکے ہیں اور وہ اپنا کام خود کر رہے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو یہ ہے میری کہانی. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. سسٹر منیرہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جنہوں نے تو آپ کا بیک گراؤنڈ پڑھا, ان کو پتا ہے کہ آپ نے ساری ٹریننگ لی. آپ نے خود بھی بتایا کہ آپ نے اپنی ٹریننگ شروع کہاں سے کی اور کتنی زیادہ مطلب محنت کرنی پڑی. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پلیز بتائیں کہ کوچنگ دراصل ہے کیا, کیونکہ لوگ کوچنگ میں, کاؤنسلنگ میں, کنسلٹیشن میں اور کوچنگ کو مطلب کہ ایک بڑا کیا کہوں, کوئی ڈیفینیشن نہیں دیتا کہ ایکچولی کرتا کیا ہے اور ضروری کیوں ہے. میں اسپائرنگ کوچ ہوں ابھی تک, مطلب میں اپنی ٹریننگز لے رہی ہوں. میں نے کوئی ابھی تک نہیں ہے سرٹیفکیٹ, میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے میرے پاس کہ میں دکھا سکوں کہ یہ میں نے کر لیا. لیکن دی اماؤنٹ آف ورک دیٹ گوز انٹو بیکمنگ ریئلائزنگ, کیونکہ کام شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو, اپنے اندر کو, اپنی ذات کو بہتر 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 بناتے ہو. اور تو پلیز اگر آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں, کوچنگ ہے کیوں ضروری, کوچنگ کس طرح سے ہماری لائف کو افیکٹ کرتی ہے, اور اگر آپ کوچنگ کروائیں اپنی یا آپ بعد میں ان لائف کوچ بن جائیں تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ بالکل بالکل, جیسے آپ نے کہا نا, اس میں بہت محنت لگتی ہے. پہلے تو اپنی ذات پہ کام کرنا ہوتا ہے, اپنی سوچوں کو مثبت کرنا ہوتا ہے, اپنے رویوں کو مثبت کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کسی کے ساتھ کچھ کام کر سکتے ہو. اپنی سیلف ہیلنگ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی ٹراما سے زندگی میں گزرے ہیں, کچھ محرومی سے گزرے ہیں. تو پہلے سیلف ہیلنگ پہ کام کرنا ہے, اپنے رویوں پہ کام کرنا ہے, اور اپنی سوچ پہ کام کرنا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ کنسلٹنگ کیا ہے اور تھراپی کیا ہے, ان میں فرق کیا ہے. ان میں لائن بہت بلر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تھراپسٹ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از اباؤٹ پاسٹ, وہ ماضی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کا جو بھی ٹراما ہے اس کو ہیل کرنے پہ کام کرتے ہیں. جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو مشورے دیتا ہے کہ اچھا آپ یہ کر لو, یہ کر لو, اس طرح سے ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. جو کوچنگ ہے یہ مستقبل کے بارے میں, اٹ از فیوچر اورینٹیڈ, کہ آپ نے جانا کہاں ہے, آپ بی پوائنٹ پہ جانا چاہتے ہیں, آپ اے پہ کھڑے ہیں, تو اے سے بی پہ آپ جائیں گے کیسے. یہ کوچ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کو سپورٹ کرتا ہے. جب آپ جیسے نارتھ امریکہ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر ان کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں یا ٹراما ہوتا ہے, تو وہ کوچ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور تھراپسٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے, تو کبھی کبھی ہمیں بھی یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں کہ کنسلٹنسی بھی دینی پڑتی ہے ود ان کوچنگ سیشن. ان کو ہمیں کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے کہ ناؤ واٹ, اب کہاں جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے. تو اس میں ایجوکیشن آ جاتی ہے, ٹریننگ آ جاتی ہے. ہم جو کوشچننگ کرتے ہیں اس سے دماغ کی دماغ کو کھولنے کا موقع ملتا ہے کہ بندہ خود ہی سوچے کہ اچھا اس کا جواب کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. تو ہم پرابلم سالونگ, یہ جو بات ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے ابھی اٹھائی, کہ کوچ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ سامنے والا خود سے سوچے. وہ جو ہم لوگ ایک رٹ میں پڑ جاتے ہیں, پھر میرے ساتھ یہ ہوا, پھر میرے ساتھ یہ ہوا, پھر میرے ساتھ یہ ہوا. اچھا, موویز میں نا اکثر میں مزے کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ موویز میں اکثر جب میں دیکھتی تھی یا ڈراماز میں بھی, جی سائیکائٹرسٹ جو ہے یا سائیکالوجسٹ جو وہ بیٹھا ہے کتاب میں لکھی جا رہا ہے اور وہ بولے جا رہا ہے. میں کہتی تھی یار میں تو یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتی ہوں, مجھے تو خود بولنے کا اتنا شوق ہے, میں یہ کیسے کروں گی. لیکن کوچ بولتا ہے. مجھے یہ پتا چلا جب میں نے سیکھنا شروع کیا کہ کوچ سنتے ہیں اور سننے کے بعد بولتے بھی ہیں, اور کوچ کا جو بولنا ہے میرے خیال سے بہت ہی امپورٹنٹ اور مزے کی چیز ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ڈیفینیٹلی ہم
सुनना तो बहुत अहम काम है, सबसे पहले तो सुनना पड़ता है, सुन के हम उनको वैलिडेशन देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम उनको अपना एनालिसिस देते हैं। कभी देखिए पाकिस्तान में कुछ लोग जो है वो क्वेश्चनिंग नहीं पसंद करते, वो चाहते हैं हमें डायरेक्ट एनालिसिस दे दें और डायरेक्ट जवाब दे दें, तो हर तरह के लोगों को हैंडल करना पड़ता है बंदे को देख के। कुछ लोगों के साथ हम सिर्फ क्वेश्चनिंग करते हैं कि अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब ऐसे ये कैसे, इसका हल क्या है, अच्छा आप चाहती क्या हैं। और कुछ लोगों को डायरेक्ट भी हमें बताना पड़ता है, तो इसमें चूंकि हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं, हम रिलेशनशिप स्किल सिखा रहे हैं, हम पेरेंटिंग स्किल सिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम भी बोलते हैं और क्लाइंट भी बोलता है। अलबत्ता जैसे थेरेपी में है, थेरेपी में ज़्यादातर क्लाइंट बोल रहा होता है और जो थेरेपिस्ट होता है उसका काम होता है कि वो सुन के उसको वैलिडेट करे। लेकिन हम चूँकि माज़ी की भी बात करते हैं, लेकिन हम मुस्तक़बिल की भी बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। अ, हम अकाउंटेबल होते हैं कि अच्छा आपकी प्रोग्रेस कैसी होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी हम करते हैं, ताकि उनको जो होमवर्क दिया गया है, उस पे वो काम कर सकें। तो इसमें बहुत मेहनत का काम है, ये नहीं कि आप सेशन में गए और दैट्स इट। ये ट्रेनिंग है, इसमें हमें होमवर्क भी करना होता है, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम देते हैं एंड दे डू इट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या क्योंकि कौम ये है ना कि मेडिसिन बता दें, मैं मेडिसिन ले लूँ बस हाँ, करना कुछ नहीं। ये नहीं है। तो शुरू में जब मैंने पहली दफ़ा कोचिंग ली, तो सिस्टर मुनिया आई मीन लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कोचेस नाउ दैट आई एम ट्राइंग टू बिकम वन माय सेल्फ, जब मैंने कोच ने कहा ना तुम्हारा ये भी होमवर्क है, तुम्हारा ये भी होमवर्क है, तुम्हारा ये भी होमवर्क है, ये भी सीखना, ये इसका सवाल ढूँढ के लेकर आओ, तो मैंने दिल में सोचा यार मैं आपको इतने पैसे दे किस चीज़ के रही हूँ? बिल्कुल, वही होता है। लेकिन वो जो दिमाग के बंद अख्ते खुलना शुरू होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल। देने वाला है, हर बंदा हर वक़्त हर स्टेज पे रेडी नहीं होता। अच्छा ये सवाल ज़रूर मुझे बताइएगा क्योंकि मैं आपसे सीख रही हूँ राइट इस वक़्त मुझे ऑडियंस से ज़्यादा मुझे ये है कि मैं आपसे डायरेक्टली सीख रही हूँ। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। तो मुझे ये बताइए कि कोचेस जो होते हैं वो किस तरह से पता करा देते हैं कि ये शख्स जो मेरे पास आया है ये अभी रेडी है आगे मूव ऑन हुँ, करने, हुँ, हुँ। या ये अब रेडी नहीं है, इसको हुँ, टाइम लगेगा, ये अभी जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा-सा और सिमर होना चाह रहा है, अपने इमोशंस में थोड़ा हुँ, और हुँ। पकना चाह रहा है। तो हुँ, हुँ। आपको अंदाज़ा कैसे होता है और दूसरा फिर आप उसको आगे कैसे लेके जाते हैं? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं बार-बार, बार-बार एक ही बात रिपीट करते हैं और वो उस आगे चल नहीं पाते हैं। तो कोच की जो एग्ज़ैक्ट काम है वो है उसको आगे लेके जाना, उसको रास्ता दिखाना कि यार ये चलने की जगह चलो। तो उस हुँ, पे हुँ, हुँ। ज़रा बात करेंगे आप प्लीज़? जी, बिल्कुल, जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, तो वो खुद ही कितना एंथुसियास्टिक है हमें पता चल जाता है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, ये इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है या वन वे कम्युनिकेशन है। हमने उसको होमवर्क दिया तो उसने कितना होमवर्क किया, वो कितना ओपन अप हो रहा है, वो कितना इंटरेस्ट शो कर रहा है, उससे हमें पता चल जाता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि स्टक हो जाते हैं। फिर सही हम उनको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, अगर प्रोग्रेस रुक गई है, काम हम जो दे रहे हैं उनको वो नहीं हो रहा, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कहते हैं कि देखिए हमारा काम खत्म हो गया है, पहले आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएँ। कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप ये सब नहीं कर पा रही, एंड देन यू कैन कम बैक टू अस। MashaAllah. Again, audience, you need to listen to this. Sister Munira clearly stated कि कोच एनालाइज कर लेते हैं और आपको एक हद तक लेके जा सकते हैं एंड देन द कोच हैज द होल कंप्लीट राइट टू से कि देखें यहाँ मेरा काम खत्म हो गया, अब आप मेंटल हेल्थ उसके पास जाएं। सिस्टर मुनीरा कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऑफेंड हो गया हो आपसे कि कोई कहे कि भाई ये क्या बात हुई, आपको लगता है कि मुझे दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है या मैं पागल हूँ कभी कोई इस तरह का मिला? एज़ सच डायरेक्टली तो नहीं कोई ऑफेंड हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं बस आप ही बता दें, नहीं आप ही कर दें, अब मुझे किसी के पास नहीं जाना। और कुछ पाकिस्तान में मेरे क्लाइंट्स का जो साइकोलॉजिस्ट के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जब काउंसलिंग करते हैं इट्स अ स्लो प्रोसेस, बहुत जल्दी प्रोग्रेस नज़र नहीं आती और हम वो लोग हैं, एक तो ये है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी बहुत। आती है, सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी, आई जस्ट गेट टू एक्साइटेड, कोचिंग में प्रोग्रेस जल्दी नजर आती है, सॉरी।
कंटिन्यू। जी, हाँ, बिल्कुल। तो उनको ये लगता है, वो ये कहते हैं नहीं, नहीं बस मुझे आपके साथ ही रहना है। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया होता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है स्विच करना, किसी और एक्सपर्ट के साथ स्विच करना। और थेरेपी चूँकि स्लो होती है, उनको इतनी प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। वो लोग ये कहते हैं कि भई वहाँ से तो मुझे कुछ नहीं मिला। वहाँ से वहाँ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और दूसरा हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि अ, हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा कि हम हर हफ्ते जो है ₹2000 जाके एक साइकोलॉजिस्ट को दें। और साइकोलॉजी होती है साल भी चलती है किसी की, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए साइकोलॉजिस्ट के पास नॉर्मली लोग कम जाते हैं, वो 2-4 सेशंस करते हैं और उसके बाद वो रोक देते हैं। तो फिर वो मेंटल हेल्थ का जो इश्यू होता है वो अमूमन सॉल्व नहीं होता। कुछ लोग दवाई ले लेते हैं, कुछ लोग दवाई नहीं लेते। समटाइम्स मेडिसिन वर्क और समटाइम्स दे डोंट वर्क। तो ये कुछ बहुत बड़ा इश्यू है हमारे यहाँ। कोई कुछ इंश्योरेंस नहीं है। कि कुछ ख़वातीन बताना नहीं चाहती अपने हस्बैंड्स को कि मुझे बिल्कुल। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो वो कहती भी हैं कि मैं कैसे चली जाऊँ साइकोलॉजिस्ट के पास, कोचिंग तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपने मियाँ से ये ज़िक्र कर दिया कि मुझे हुँ, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो वो तो मेरा तो रिलेशनशिप पहले ही इतना अनइवन है, वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। या मुझे सारे पहले ही हुँ, पीपल कहते हैं, फिर तो मुझ पे लेबल लग जाएगा या मेरे बच्चों को बिल्कुल। इस तरह से हुँ, डिमीन किया जाएगा। तो ये इश्यूज़ हैं। अम बिल्कुल। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, सोशल इश्यूज़ भी हैं डेफ़िनेटली। और एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्टेंस आते-आते भी देर लगती है कि अच्छा मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, अच्छा मैं पागल हूँ क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? तो उसके लिए भी विलिंगनेस लाना एक मुश्किल काम होता है। और इस पे काम हो रहा है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, ब्लॉगर्स काम कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, तो हमें अवेयरनेस पे काम करना है। और किसी को कुछ ऐसा काम करना है, कोई इंश्योरेंस हो, कोई कि लोग इसको अफ़ोर्ड कर सकें। ये एक बहुत बड़ा मसला है, मैं ये देख रही हूँ मेंटल हेल्थ में कि अगर फिज़िकल हेल्थ है और कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, तो नॉर्मली लोग डॉक्टर के पास 2-4 विज़िट कर लेते हैं। लेकिन ये चूँकि एक लंबा प्रोसेस है, इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल काम होता है। सिस्टर मरीना, मुझे एक एग्जांपल समझ में आई है। मैं बोलूँगी तो मुझे हँसी भी आ रही है बोलते हुए, लेकिन मेरी बात सुनें। अगर मेरा मैदा खराब है या मेरी हुँ, टाँग या मेरे दिल को कुछ हो गया या मेरे गुर्दों फेफड़ों को नाउज़ुबिल्लाह कुछ हो गया, तो मैं अगर जाऊँगी डॉक्टर के पास तो मैं अपने रिश्तेदारों को भी बताऊँगी कि हाँ, मैं बीमार हूँ। ठीक है? फिर रिश्तेदार बिल्कुल, मदद के लिए भी आएँगे। मैं बिल्कुल। क्या बताऊँ कि मेरा दिमाग दिमाग खराब है, कोई मुझसे बात भी ना करे। तो मैं हालाँकि हमारे सेशन में ऑडियंस ये अगले सेशंस में एक्चुअली बहुत ही अच्छी एक हमारी आएँगी कोच जो कि बताएँगे कि मुस्बित अल्फाज़ का जादू, ये एक हमारा टॉपिक है। लेकिन इस पे सिस्टर मुनीर ज़रा प्लीज़ बात कीजिएगा कि मैं मानती हूँ कि ये स्लो प्रोसेस है। शायद हमारी जनरेशन में नहीं, शायद हमारे बच्चों की जनरेशन में बेहतर हो जाए, ये टैबू बेहतर हो जाए। हुँ, लेकिन आपकी इंश्योरेंस वाली बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, बिल्कुल हुँ, ठीक है, हुँ, होनी चाहिए डेफ़िनिटली। पर आप ये देखें कि लोग दूसरी मेडिकल हेल्प भी तो लेते हैं ना। और बिल्कुल, बिल्कुल। मेडिकल हेल्प वैसे भी कोचिंग इज़ नॉट अ मेडिकल हेल्प, हुँ, इट इज़ अ पर्सनल डेवलपमेंट। हुँ, तो हुँ। ये डिफरेंशिएशन करना और फिर मेडिकल हेल्प लेना, इसमें सवाल कोई नहीं है। मेरे ख़्याल से ये सिर्फ़ एक स्टेटमेंट थी कि लोग शायद इसलिए भी झिझकते हैं कि भई मैं किसी को बिल्कुल, क्या बताऊँ, कोई मेरी इयादत देखिए। क्या आएगा? मैं डॉक्टर के पास अगर जाती हूँ ना तो मेरे हाथ में मेडिसिन आती है, कुछ आता है, कोई फिज़िकल चीज़ आती है मेरे हाथ में। जब मैं कोच के पास या थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ तो मेरे हाथ में फिज़िकली कुछ नहीं आता। तो उसके इफ़ेक्ट अगर मैंने महसूस कर लिया तब तो ठीक है कि उसकी ज़िंदगी का इफ़ेक्ट मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन कभी इतना इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है कि भई इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो हमारे यहाँ वैसे भी जनरली भी अगर लोगों के पास पैसे होते हैं, तो दे गो टू शॉपिंग कि मेरी थेरेपी तो शॉपिंग है। नहीं है, प्लीज़ नहीं है, वो पैसे नहीं। को दे दो। बिल्कुल वो नहीं है। तो वो चंद लम्हों के लिए तो आप बहुत महसूस करेंगे, हाई महसूस करेंगे एंड देन यू विल बी बैक टू स्क्वायर ज़ीरो। तो हमारा यही है कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो मुझे कुछ मिल रहा है। लेकिन मैं कोचिंग के लिए जा रही हूँ, मैं थेरेपिस्ट के लिए जा रही हूँ तो मेरे हाथ में सच कुछ नहीं आ रहा, कोई मटीरियल चीज़ नहीं आ रही। तो इसकी वजह से भी लोगों की मोटिवेशन कम हो जाती है। तो ऐसी सर्विसेज़ वही अवेल करता है जो कि अच्छी तरह जानता हो कि येस दिस इज़ वर्थ व्हाइल। इसमें ना आपको क्या लगता है ये जो इस वक़्त हमारे जेन ज़ी वाले बच्चे हैं, यानी कि हुँ। 25 साल से नीचे-नीचे के हैं, मतलब कि हुँ, हुँ।
کیا ان لوگوں کو کوچنگ کی اویئرنیس ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنریشن جو ہے یہ کوچز خود بھی بنیں گے؟ بیکاز کوچنگ از بیکمنگ اے ہیوج انٹرسٹ، اسپیشلی یہ جو 1 سال کا پینڈیمک ہے، میرے خیال سے ہر بندہ گھر میں بیٹھا کوچ بن گیا ہے کے علاوہ، کیونکہ اور ایک یہ بھی ہمارے انشاءاللہ فیوچر میں آ رہا ہے، ہمارے ساتھ سسٹر مہوش آئیں گی اور وہ آپ کو بتائیں گے اسکل ڈیولپمنٹ اور کیریئر پیتھ کے بارے میں، اور کیوں کووڈ کا جو ٹائم ہے وہ انتہائی اہم ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یو تھنک کہ یہ جو بچے آج کے ماشاء اللہ جوان ہو رہے ہیں، جو اب ینگ پیرنٹس بن رہے ہیں، یہ کوچنگ وہ مارکیٹ دے سکیں گے؟ یہ کوچنگ کو اسٹیبلش ہونے دیں گے؟ یہ کوچنگ کو آگے لے کے چل سکیں گے؟ انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ جب تک یہ لوگ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، اگلے 5-6 سال تک ان کو اپنی اویئرنیس ہو جائے گی، ان کو کوچنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یس یہ لوگ اس کو اویل کریں گے. اویئرنیس آ رہی ہے اور ہاں ینگر جنریشن اس میں انٹرسٹڈ ہے اور مزید ہوگی وقت کے ساتھ. تو ہمیں اچھی امید ہے، بہت اچھی امید ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب میں ہو گیا سوال ختم، اس لیے آپ اپنے پول آف نالج سے اگر کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. اچھا دیکھیں، آج کل جو ہے نا ہمارے یہاں رشتوں میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بہت اختلافات ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک گھر میں بھائی بہنوں کے درمیان، دیورانی جٹھانی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، کولیگس کے درمیان ہمارے کانفلکٹس بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم ایک بڑی مشکل ترین دور میں رہ رہے ہیں. ایون کووڈ سے پہلے بھی، جب 21ویں صدی ایک بڑا مشکل دور ہے، اس میں اتنے آپشنس ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. انفرادیت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اجتماعیت ختم ہو گئی ہے، تو کسی طرح کائنڈ آف ہم لاسٹ فیل کر رہے ہیں. تو اس کا اثر ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، ہمارے اختلافات بڑھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت سارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بہن سے بات نہیں کر رہے، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، ایون ماں باپ سے بھی قطع تعلق کی ہو گئی ہے. سسٹر منیرا، انفیڈیلٹی کتنی بڑھ گئی ہے، بالکل انتہا کی بڑھ گئی ہے. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ صرف مرد کرتے ہیں یہ، اب تو نہیں. خواتین برابر بالکل اس میں. بالکل 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 پاکستان میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. پہلے مجھے یہ تسلی تھی کہ ایٹ لیسٹ جب میں کینیڈا سے واپس آئی کہ نہیں، پاکستان میں اتنا بگاڑ نہیں پیدا ہوا، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پاکستان میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اچھے رشتوں میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ہم لگن سے کام کرتے ہیں، ہم نارملی سکسیزفل ہوتے ہیں، ہم ہیلدی ہوتے ہیں. ایون ہماری امیونٹی جو ہے، ہمارے اسٹریس لیول ہے، وہ ہمارے رشتوں سے متاثر ہوتا ہے. جو اچھے رشتوں میں جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً صحت مند ہوتے ہیں، ان کا امیونٹی لیول ہائی ہوتا ہے، ان کا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے. تو پھر ہم اس پہ کیوں نہیں کام کر رہے؟ جب اتنی اہم چیز ہے تو ہم یہ کیوں کہہ دیتے کہ اچھا اس کی مرضی، وہ جیسا کرے، وہ نہیں بولنا چاہتا تو نہیں بولے، میں اکیلے کیوں کروں، وہ کیوں نہیں کرتا. ہاں، بالکل بالکل صحیح کہہ ہاں رہے ہیں. تو میری ذمہ داری تو خالی یہ میری ذمہ داری ہے کیا؟ بالکل کوچنگ میں یہ بھی بڑا سوال اٹھتا ہے، جب آپ اگلے کو آپ فارورڈ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ایموشنل ریزیلینس جب آپ ان کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اس بات سے آگے جانا کیوں نہیں چاہتے؟ مطلب ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے. ایک تو مجھے اپنے دین کا اور اپنے عمل کا ڈیوائڈ جو ہے نا، وہ دن بدن اتنا بڑھتا جا رہا ہے. آپ مطلب کہ ماشاءاللہ پھر آپ کس طرح سے لے کر آتی ہیں اس دین کی انڈرسٹینڈنگ کو، سائیکالوجی کو، کوچنگ کو؟ آپ کس طرح سے پھر یہی جو آپ بات کریں تو پھر آپ حل کیا بتاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، کچھ لوگ ویلنگ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آج جو آزادی نسواں کا ایک جو ٹرینڈ ہے نا، فیمنزم، کہ بس میں جو میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس جاب ہے، تو پھر میں کیوں کوشش کروں. تو اس کے لیے وہی بات ہے، سلولی جو ہے ہمیں ہم کبھی کبھی ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے. ہمیں راؤنڈ اباؤٹ وے بھی لینا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے. تو ہاں، ہمارے پاس زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جن وہ اسلامک کوچنگ کے لیے آتے ہیں، جن کا رجحان آلریڈی اسلام کی طرف ہوتا ہے. اور جو فیمنسٹ قسم کے لوگ آتے ہیں، ان کو ذرا اس طرف لانے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، گائیڈ کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. کبھی ان کو ہم کوئی ریسورسز دیتے ہیں کہ اچھا آپ پڑھو. کیونکہ دیکھیں، ہم اگر کسی بھی ریلیشن شپ ایکسپرٹ کو ہم پڑھیں، ہم جیسے
میں نے پڑھی ہے، ہنری کلاؤڈ کی کتابیں پڑھی ہیں، ہیریٹ لرنر کی کتابیں پڑھی اور برینی براؤن کی کتابیں پڑھی. اس میں یہی ہے کہ ابتدا تو ہم سے ہی ہوتی ہے نا. میں کہتی ہوں وہ دین کی بات کر رہے ہیں یار، وہ جب وہ کمپرومائز، اچھا ان کے منہ سے ہم ویسٹ والوں کے منہ سے ہم کمپرومائز، سیکریفائس، فرگیونیس، یہ سب ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں، ان کے کوٹس ہم لگا لیتے ہیں اپنے انسٹاگرام پہ، ان کے پوسٹ ہم 1000 دفعہ شیئر کر لیتے ہیں. بھائی یہ بات تو قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، بالکل اس وقت کیوں نہیں پھر ہمیں یاد رہتی؟ بالکل. مجھے تو یہ بہت بڑی ریئلائزیشن تھی جب میں نے کوچنگ کی اور یہ سارے اسکلس سیکھی کہ اس میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم دین پھیلانے کا ایک کام کر رہے ہیں. بے شک. ہم اسکل سکھا رہے ہیں. گریٹیٹیوڈ کی بات ہم نے ان ویسٹرن کتابوں سے سیکھی، لیکن یہ تو ہمارے اسلام میں تھا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. بے شک. تم دوسروں کا شکر، جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ تھیں، لیکن ہمارے دماغ اتنے ویسٹرنائزڈ ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان کی بات صحیح لگتی ہے، ہمیں اپنی خود کی بات جو ہے اس میں اتنی ورتھ نہیں لگتی. تو اب ہمیں کچھ ایسا روپ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس میں تھوڑا سا ویسٹرن ایلیمنٹ بھی ہو، تھوڑا یہ اسلامک ایلیمنٹ بھی ہو، تھوڑا کلچرل ایلیمنٹ بھی ہو، تاکہ ایک توازن پیدا ہو سکے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ادھر فیس بک پہ میں دیکھ رہی ہوں سیما خان کوچ ہیں یہاں پہ کینیڈا میں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انسان ہے. انہوں نے بات کی wisdom is derived from Quran and Sunnah. Indeed, this was a huge motivator for me as a coach. سیما پلیز کبھی آپ اگر سیما سے آپ کی ملاقات ہو سسٹر منیرا، آپ بہت مزہ آئے گا آپ کو، ان کے ساتھ بڑی مزے کی پرسنالٹی ہیں. سیما صدیقی یو کے سے، وہ کہہ رہی ہیں people just want to emulate the West and it is a sign of affluence. کہ مطلب سمجھا جاتا ہے نا کہ مطلب مجھے ہنسی آتی ہے، میں کہتی ہوں یہاں پہ جو غریب ترین شخص ہے نا وہ میکڈونلڈ پہ کھانا کھاتا ہے، ہمارے ایٹس میں جو پیسے والے جو میکڈونلڈ میں کھانا کھاتے ہیں تو سمجھتے ہیں اسٹینڈرڈ مینٹین کی ہے جی ہم نے کوئی. اس کے علاوہ سما دین یہ بھی یو کے میں ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ یوزفل پوائنٹس الحمدللہ ریئرلی ڈسکسڈ، ویل ڈن، اسپیشلی دا ریٹیل تھراپی از ناٹ تھراپی. ہینا رضوان کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی وہ ہم جب مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے میسج بھیجا تھا کہ کیا کہتے ہیں لوگ گھبراتے ہیں. تو میں صرف چاہ رہی تھی کہ میں نا ان لوگوں کے میسیجز پڑھ لوں. مجھے نا ایک کوشچن آیا ہے. ضرور. اور ان میں جو کوچز ہیں، سیما کی آپ نے بات کی، تو آپ پلیز ان کا سیشن ارینج کیجیے گا، تو پھر انشاءاللہ ہم ان کی بات سنیں گے. ہاں جی ضرور. سیما کے ساتھ میں ایکچولی 3-4 سیشنز کر چکی ہوئی ہوں الحمدللہ، لیکن ہم پھر کریں گے. اگر سیما آپ کو لائف پہ انویٹیشن، اگر آپ اردو میں میرے ساتھ کرنا چاہیں سیشن تو ضرور. انگلش میں ہم کافی دفعہ ایکچولی کر چکے ہیں. کمنگ بیک ٹو وٹ یو آر سیئنگ، المیہ یہ ہے کہ می مائی سیلف، آئی بڑھ چکا ہے، میری مرضی رائٹ، رب کی مرضی میری مرضی کو کمبائن کر کے لے کے چلنا. اچھا تو پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گی ایز مائی مینٹور، میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ کہاں پہ آپ یہ لائن ڈرا کرتے ہو کہ یار اس کو جب رب نہیں دکھ رہا تو پھر میں نہیں اس کو دکھا سکتی، پھر چھوڑ دو اس بات کو. دیکھیں اس کی وجہ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہے تو وہ میرا کلائنٹ، ٹھیک، جو ہے وہ میرا کلائنٹ پہ وہ مجھے کر رہا ہے یا کر رہی ہے. As a entrepreneur, as a business person، میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری باؤنڈریز کیا سیٹ ہیں. اچھا پلیز اس بات پہ ضرور ڈالیے گا کہ کوچ نا آپ کا بیسٹ فرینڈ کبھی نہیں ہوتا. لوگ ہم اتنے کلوز ہو گئے ہیں، ہم اتنے سیشن ساتھ لیتے ہیں، ہم ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں، تو شاید یہ ہمارے بیسٹ فرینڈز ہو گئے ہیں. ایموشنل انویسٹمنٹ کوچ کی کیا ہوتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا یہ دھیان پلیز اگر آڈینس کو بتا سکیں، بیکاز پیپل گیٹ اوفینڈیڈ ایکچولی کہ لائک ہاؤ کم آئی ایم ناٹ یور بیسٹ فرینڈ. اچھا دیکھیے، چونکہ ہماری زندگیوں میں کنیکشنز کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک کوچ کا کنیکشن ملتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. اس کو کوئی لوز نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ اس کو پروفیشنل سے اس کو پرسنل لیول پہ لانے کی بہت کوشش ہوتی ہے، اور وہاں باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اب ہم سینکڑوں لوگوں سے بات کرتے ہیں، وی کانٹ بی فرینڈ سیٹنگ اراؤنڈ دیز 100 پیپل. تو یس اٹ از یہ ایک ایشو ہے، یہ ایک اسٹرگل ہے کہ کس طرح سے باؤنڈریز رکھی جائیں. وی آر پروفیشنلز، یس وی گیو دیم کنیکشن،
लेकिन उनको अपने कनेक्शन खुद ढूँढने हैं, उस एक कनेक्शन पे कोडिपेंडेंट नहीं हो जाना। आप अपने रिश्तों में, अपने आस-पास रिश रिश्ते ढूँढें, अपने लोगों से रिश्तों को मज़बूत करें, वहाँ फ्रेंडशिप तलाश करें। हमारा और आपका रिश्ता एक बहुत लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम तक होता है। हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं, वक़्तन-फ़वक़्तन आपको पूछते रहते हैं कि आप कैसे हैं? बट वी कैन नॉट बिकम योर फ्रेंड्स, क्योंकि फिर वो बाउंड्री जो है वो क्रॉस हो जाएगी। प्रोफ़ेशनल और पर्सनल बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी। एंड आई थिंक कोच का सबसे पहला काम ये होता है सिखाना कि यार बाउंड्रीज होती हैं, क्योंकि सबसे पहला बर्नड आउट होते हैं ना बाउंड्रीज एक क्रॉस कर करके और दूसरों को अपनी बाउंड्री में आने दे के, मतलब दूसरों को अपने ऊपर हावी जब कर लेते हैं, तो मेरे हाल से सबसे सबसे ज्यादा मसला। अच्छा, खानसा ने मैसेज लिखा हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट उनका सवाल था, ये मैं उन्होंने मुझे मेरा ध्यान दिलाया इस तरफ। उन्होंने कहा है कि सिस्टर मुनीरा से ये सवाल पूछें कि what is the most common psychological issue in Pakistani women, married or unmarried? व्हाट इज़ द वैसे मोस्ट और पाकिस्तानी का बीच में से काट भी दें तो women भी चलेगा, लेकिन लेकिन जो रुझान है, जो साइकोलॉजिकल एक मसला है, अगर अगर आप इस पे देना चाहें कुछ विजडम हमें इंशाल्लाह, या अपनी राय। मेरा एक मैं ये समझूँ कि एक मसला तो ये है कि हम एक तो दीन से दूरी है, दूसरा ये है कि डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है और हम डिप्रेशन को डिप्रेशन नहीं समझते। हम समझते नहीं, हाँ, और डिप्रेशन को हम कमज़ोरी समझते हैं। डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं है, बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। तो यही बात है जो हमने इससे पहले भी की कि हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते ही नहीं है, प्रोफेशनल के पास जाते ही नहीं है। असल में इसका भी एक बैकग्राउंड है, क्योंकि जिस दौर में हम पैदा हुए थे, मैं खुद अपना सोचूँ, मैं जिस दौर में पैदा हुई और मैं जिस दौर में रह रही हूँ, ये 2 मुख्तलिफ दौर हैं। ज़िंदगी बहुत कुछ बदल चुकी है, ठीक है? तो हम जब छोटे होते तो हमारे बड़े इस पोज़ीशन में होते थे कि वो हमें गाइड कर सकें, वो हमें सपोर्ट कर सकें, वो हमें मशवरे दे सकें, वो हमारा दिमाग खोलने में मदद करते थे। वो दादी-नानी होती थी, तहज्जुद गुज़ार होती थी और उनको एक कुदरती विज़डम होता था। अब वो लोग तो हमारी ज़िंदगी में नहीं रहे। अब तो नानी-दादियाँ भी जो है वो टीवी के सामने बैठी होती है, अनफॉर्च्यूनेटली। तो एक तो ये सपोर्ट हमें ख़त्म हो गया और जब सपोर्ट ख़त्म हो गया तो वो अवेयरनेस ख़त्म हो गई, ठीक है? तो ना हमने ये समझना है कि ये इश्यू है और इसका ये कमज़ोरी नहीं है और मुझे जाना है किसी एक्सपर्ट के साथ, मुझे किसी से बात करनी है। हाँ, आप अपने फ्रेंड से बात कर लें, अपनी टीचर से बात कर लें, लेकिन जो प्रोफ़ेशनल हेल्प है, उसका कोई कोई न-मुल-बदल नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो कॉमन इश्यू है एंग्ज़ायटी है, हम एंग्ज़ायती को नहीं हैंडल करते, हम डिप्रेशन को नहीं हैंडल करते, फिर वो बढ़ता है, फिर वो पैनिक अटैक्स हो जाते हैं और उसके बावजूद भी हम जो है रेज़िस्ट करते हैं एक्सपर्ट के पास जाना। सही कह रहे हैं आप। मैं आज आज सुबह ही मैंने ना एक लाइव किया था, वो था एक्सप्लोसिव बिहेवियर्स पे, चिल्ड्रन जिनके बिहेवियरल इशू होते हैं, तो उस बारे में बात करी थी। वो बुक से बेसिकली मैं बुक स्टडी कर रही थी वो। तो उसमें राइटर ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, वो पीएचडी डॉक्टर हैं, इधर यूएस के ही हैं। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, हमें ये लगता है कि जो बोल रहा है वो सब कुछ बोल सकता है, वो सब कुछ बयान कर सकता है। हम सिर्फ हुँ, गूंगे हुँ। समझते हैं कि ये बोल नहीं सकता, तो हमें उससे एम्पैथी होती है कि भाई ये बेचारा क्या कुछ ज़ाहिर ही नहीं कर सकता। जब हमारे बिहेवियरल इश्यूज़ में हमारा जो एक मेंटल लैगिंग जो होती है हमारे बच्चों में या हम में, वो ये होती है कि हम अपने जज़्बात को ज़ुबान नहीं दे सकते। नहीं, हुँ, हुँ। क्योंकि वो एक स्किल नहीं है हमारे अंदर, वो लैगिंग, बिल्कुल, वो बिल्कुल, फंक्शनैलिटी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत ज़ोर से मुझे ये बात लगी जब मैंने ये पढ़ी हुँ, कि वाक़ई में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना रहीम, कितना करीम है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे दिलों के भी हाल जानता हूँ। और हम हुँ, इंसान जब किसी से करीब होते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग हों, चाहे वो हमारे स्पाउसेस हों, हम एक तो कोडिपेंडेंसी एक अलग ही टॉपिक है, इस टॉपिक पे वैसे हमें बात करनी चाहिए। लेकिन स्पेशली बच्चों के बारे में हमारा नज़रिया ये होता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिल के अंदर क्या कुछ है, और उस नज़रिए पे बेस्ड हम अपने बच्चों के साथ
بہت بعض اوقات زیادتیاں کر جاتے ہیں. ہمارے مطلب آگے سیشنز میں بہت سارے پیرنٹ کوچز بھی آئیں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے، چونکہ آپ نے جب شروع کیا تو آپ نے شروع ہی پیرنٹنگ اینڈ ریلیشن شپ سے کیا. ایک بالکل. دفعہ ایسا کیوں سوچا کہ پیرنٹنگ اینڈ ریلیشن شپ شروع کرنا چاہیے؟ آپ میرج کاؤنسلنگ بھی اسٹارٹ کر سکتی تھیں، آپ لائف کوچنگ بھی اسٹارٹ کر سکتی تھیں. وائی ڈڈ یو تھنک آف پیرنٹنگ؟ اینڈ پھر پیرنٹنگ کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ سے بات سننا چاہوں گی آج کل کے پیرنٹس کے بارے میں، آج کل کے پیرنٹس کے نظریات کے بارے میں، اور ایک دو آپ کی اگر کوئی کیس اسٹڈیز ہوں جن کو آپ مطلب سنا سکیں، بتا سکیں، اس میں سے کچھ ہمیں سکھا سکیں انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، پیرنٹنگ اور ریلیشن شپ کیوں میں نے اس کا انتخاب کیا تھا. ایک تو یہ کہ تھوڑا براڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر میرج کاؤنسلنگ آپ کریں گے تو لمیٹڈ ہو جائے گا. دوسرا، میں خواتین کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہی تھی. ہم خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم کپلس کے ساتھ کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جو کپلس اگر ان کو تھراپی چاہیے ہوتی ہے تو وی ریفر دیم ٹو ادر پروفیشنلز. میں نے اپنے آس پاس یہی دیکھا تھا کہ ہم بچوں کو اہمیت نہیں دیتے. ہم بچوں کو آرام سے چپ کرا دیتے ہیں، ان کو آرام سے جھڑک دیتے ہیں. وہ رو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ پھر بات کرو. ایک ہاتھ بھی پاکستان میں تو آرام سے ہاتھ چل جاتا ہے، اور ویسٹ میں بھی چلتا ہے چپکے چپ. بھی چلتا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہاں چلاتے ہاں، چلاتے یہاں پہ بھی. چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی. آج کل بھی میں آس پاس دیکھ رہی ہوں جب بچوں کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ نیگیٹو لینگویج یوز کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اور مجھے یہ پتا تھا کہ اندازہ تھا کہ پاکستان میں یہ ایریاز ہیں جہاں ہیلپ کی ضرورت ہے، اور جہاں شاید لوگ زیادہ کین ہے ہیلپ لینے کے لیے. پیرنٹنگ کے معاملے میں ہر کوئی تیار ہے، ابھی ریلیشن شپ کے معاملے میں لوگ اتنا تیار نہیں ہیں. وہ اس میں ایگو آ جاتی ہے نا کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اسی میں ہے، میں کیوں کروں. بالکل. تو پیرنٹنگ پہ تو آرام سے کھلے دل سے آپ بات کر سکتے ہیں، ہر کوئی سیکھنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہاں، ریلیشن شپ میں ابھی لوگوں کو محنت کرنی ہے اور اس طرف آنا ہے کہ بہت کچھ بدل سکتا ہے زندگی میں ایک سکون آ سکتا ہے، ایک اطمینان آ سکتا ہے. اگر ایک گھر ہے جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہے، ہر وقت چیخو پکار ہے، وہ گھر جہاں کے لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جہاں جھگڑے تو ہر گھر میں ہوں گے، اختلافات تو ہوں گے، لیکن بیٹھ کے بات کریں، بات چیت کریں، وہ گھر کتنا مختلف ہوگا، اور اس گھر کی اگلی نسل کتنی مختلف ہوگی. تو بہت الحمدللہ پی آر سی کے تھرو بہت لوگوں کی زندگی بدلی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اب میں بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، میں بچوں کی بات سنتی ہوں اپنی بات کہنے سے پہلے، اور مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میں بچے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. تو الحمدللہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، اور اس کا ایفیکٹ اگلی نسلوں تک جائے گا، کیونکہ اس کا ایفیکٹ بچوں پہ جائے گا انشاءاللہ. تو مجھے تو 2 سال بعد 4 سال بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب میرا بچوں سے تعلق اچھا ہو گیا، اب بچے میری بات مانتے ہیں، اب بچوں کے ساتھ میرا پاور اسٹرگل کم ہو گیا ہے. تو یہ اس سے زیادہ ریوارڈنگ بات کوئی نہیں ہوتی. اور الحمدللہ میں نے 2012 میں یہ کام شروع کیا تھا، اور جو شروع میں لوگ آئے تھے ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اب خود کاؤنسلرز بن چکے ہیں، جو اب خود کوچز بن چکے ہیں. تو اتنی مزے کی فیلڈ ہے کہ ایک دفعہ جس نے اس کو دیکھ لیا نا اور اس کو سمجھ ہاں، لیا ہے، آئی تھنک کوئی اس سے رہ نہیں سکتا. مطلب میں بالکل I was like, oh my goodness, سبحان اللہ، یہ اتنی اچھی چیز ہے. یہ ہر بالکل یہ نا ایکچولی ہمیں اسکولس میں نا سکھانی چاہیے. لائک آئی نو اٹ ول میک کوچنگ ایز اے بزنس obsolete، میں بھی اگر ہر کوئی بن جائے گا اچھا ہی ہوگا. بالکل. ہم نے بڑے ہوتے کبھی بھی نہیں، ہمیں باؤنڈری سیٹنگ کا ہمیں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ہمیں نہ کہنا آتا ہی نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے ہم نے کتنا کچھ برداشت کیا ہے، کتنا کچھ سہا ہے. assertive کمیونیکیشن کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا تھا کہ ہوتا کیا ہے. اچھا، میں کسی کو کہہ سکتی ہوں کہ بھائی مجھے تکلیف ہوئی ہے، یا میں کسی کو کہہ سکتی ہوں کہ بھائی آج میں اویلیبل نہیں ہوں، یا بھائی فلاں چیز آپ نے لی تھی تو آپ اس کو واپس کریں. یہ assertive کمیونیکیشن تو ایک کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو گئے تھے کہ اچھا واقعی میں یہ بات ہو سکتی ہے. اور کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جب آپ اپ فرنٹ بات کرتے ہیں، جب کھلے دل سے بات کرتے ہیں، جبکہ اس کی بجائے کہ آپ ٹالتے رہیں، نہیں آج نہیں ہوگا نہیں ہوگا. لوگ ٹالتے رہتے، کتراتے ہیں یا بات ٹالتے ہیں.
सामना करने से कतराते हैं, लेकिन ना नहीं कह पाते। कताए ताल्लुकी कर लेते हैं, लेकिन ना नहीं कहते। बेशक आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह हाँ, तो हमने ये चीज़ें जो है, ये हमने सीखनी है और वाक़ई ये स्कूल में करिकुलम होना चाहिए। हमें बच्चों को ये स्किल्स सिखानी चाहिए कि अगर कोई बुली करता है तो कैसे उसको हैंडल करना है। अगर आपको टीचर की बात बुरी लगती है तो आपको कैसे हैंडल करना है, आपको अपने जज़्बात को कैसे एक्सप्रेस करना है। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत लो होती है। फीलिंग वर्ड्स हमें आते ही नहीं है। उर्दू में फीलिंग वर्ड्स ढूँढना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अब तो मैं उर्दू को इतना सही कह रही हैं। अच्छा मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मरियम ज़ेबा ने 2 बातें की और बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा इज्तिमाइयत से एक इनफ़रादी माशरती सेटअप की तरफ इस सफ़र में हम कोचिंग के ज़रिए से मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह। और बिल्कुल, डेफ़िनिटली। बात की उन्होंने कहा कि हमारे दीन में हर शख़्स को एक लेवल पर कोच बनना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। दी हुँ, दी बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप एक माँ हैं तो आपको एक कोच होना चाहिए, अगर आप एक बड़ी बहन हैं तो कोच होना पड़ेगा, अगर आप ट्यूटर कर रही हैं स्टूडेंट्स को, तो कोच होना पड़ेगा आपको। लीडर हैं आप किसी टीम का तो हमें कोच बनना पड़ेगा। तो हाँ, अब हमें हर एक को अपनी किसी न किसी पोज़ीशन में जो है, ये लाइफ़ स्किल्स सीखनी होगी ताकि वो आगे ट्रांसमिट हो सकें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही क्योंकि मैं ये भी चाहती हूँ अभी ये जो आपने बात की ना तो एक लाइट बल्ब मेरे ज़हन में उठा है, वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि हम ये जुमला कहना बंद कर दें, जो हम किसी को बड़ी हक़ारत से कहते हैं अपनी नसीहत अपने पास रखो, बस कर दो लेक्चर, हुँ, बहुत बोलती हो तुम, इतना ही शऊर है या इतना ही तुम्हें शऊर है तो तुम पता नहीं व्हाटएवर आगे जो भी डायलॉग। हाँ, मुझे इससे बहुत तकलीफ़ पहुँचती है, बहुत कोफ्त होती है। क्योंकि जी। अम, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक आप अगले को भी शट अप करा रहे हो, उसका भी कॉन्फिडेंस मार रहे हो और इससे ये भी पता चल रहा है कि आप में भी कॉन्फिडेंस की कमी है। आप सेल्फ अवेयर हुँ, हो कि आप नहीं ले सकते किसी किस्म की हुँ, नसीहत या किसी किस्म की वो ज ये क्या बात है सच में नीरा मतलब कभी-कभी लोग कहते हैं ना कि मैं किसी को नसीहत करना चाहूँ या मैं अपने बच्चों को चलो पेरेंटिंग के हवाले से करते हैं, सबसे सेफ ज़ोन ये है कि मैं अपने बच्चों को बच्चे कानों में उँगलियाँ डाल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, नहीं मत करो बात, चुप कर जाओ। तो हुँ। ऐसी अच्छा मौ मे हाँ जी, बोलो। जी, जी, बिल्कुल। मेरा ये ख़्याल है कि यहाँ हमारे कनेक्शन की कमी है और हम जब नसीहत करते हैं ना, तो हम एक लेवल ऊपर से करते हैं। हम जो है अपने आप को बेहतर साबित करके नसीहत करते हैं, बड़ा साबित करके नसीहत करते हैं। कनेक्शन बनाए बगैर हम नसीहत करते हैं, वैलिडेशन दिए बगैर नसीहत करते हैं। तो फिर वो बिन माँगे मशवरे की अहमियत नहीं होती, हमें पता है। तो हमें पहले कनेक्शन बनाने पे काम करना है। हमें सेंस ऑफ एक सिक्योरिटी देना है कि नहीं मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ इसलिए मैं नसीहत नहीं कर रही। दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज़। तो हमें जो पहला काम करना है वो कनेक्शन पे करना है, वैलिडेशन पे करना है, अपनी नसीहत को हमें होल्ड करना है। अभी फ़िलहाल होल्ड करना है जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते हैं। सही, सही अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नसीहत सुनते-सुनते हम खुद भी थक जाते हैं, हमें पता है। और कोचिंग का यही है कि कोचिंग में हम नसीहत कम करते हैं, हम मशवरा नहीं देते क्योंकि मेरा मशवरा किसी के लिए अपनाना मुश्किल काम होगा। लेकिन हम उसको अपना जवाब खुद ढूँढने में हेल्प करते हैं, इसीलिए कोचिंग इफ़ेक्टिव है। यस, यस, ये बात प्लीज़ सारे यार गोल्डन रूल अल्फाज में लिख लें कि हम मशवरा नहीं देते आपको कोचिंग में, आप अपने आंसर्स खुद ढूँढते हैं। मरियम ज़ेबा जब आपने जैसी आप बोल रही थी और वो यहाँ पे मेरे ख़्याल से लिख रही थी कि नसीहत से पहले कनेक्शन, उन्होंने भी यही हुँ, सीमा ने कहा है कि अनवांटेड एडवाइस तो वैसे भी कोई रिसीव नहीं करना चाहता, फिर उन्होंने भी कनेक्शन वाली बात कही है और सीमा सिद्दीकी कह रही हैं कि डू यू थिंक दैट मुस्लिम पेरेंट्स बिफोर दे बिकम पेरेंट्स शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक पेरेंटिंग क्लासेस फ्रॉम मुस्लिम पर्सपेक्टिव? जवाब तो हम सारे ही जानते हैं लेकिन आप इस बिल्कुल, 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 डेफ़िनिटली एक पेरेंटिंग इतना मुश्किल काम है, लेकिन कभी पता नहीं क्यों किसी ने सोचा नहीं कि इसको भी सीखना है। मुझे नहीं समझ आती। बच्चों से कनेक्शन बताना क्यों किसी को ख़्याल नहीं आया कोचिंग से पहले कि ये भी तो सीखने वाली बात है। शायद उस वक़्त बड़ों के पास इतना तजुर्बा होता था कि वो गाइड कर देते थे, सपोर्ट करते थे और उस वक़्त कल्चर कुछ ऐसा था कि ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली अब तो रिलेशनशिप्स को भी सीखना पड़ेगा। इमोशनल हेल्थ के लिए भी हमें ट्रेनिंग लेनी होगी कि अपनी इमोशनल हेल्थ को हम कैसे बरकरार रखें।
اور پیرنٹنگ بھی ہم نے سیکھنی ہوگی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ سیکھے بغیر چلتے پھرتے ہو جائے. اس کو باقاعدہ سمجھ کے، بچوں کی سائیکالوجی سمجھ کے ہم نے بچوں کو پیرنٹ کرنا ہوگا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فرق کہاں ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی سیکھنا پڑے گا اور سکھانا پڑے گا. بے شک. میں ایکچولی مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ آگے بھی بہت سارے پیرنٹنگ کوچز آ رہے ہیں، تو میں سارے سوال کہ آپ سے نہ پوچھ لوں. تو لیکن آئی مین مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اور سیکھنے کو اتنا کچھ مل رہا ہے. الحمدللہ. چلو میں سیما کی ایک بات آخری کر کے پھر اس کو انشاءاللہ ریپ اپ کرتے ہیں. آئی مین ان دا سینس آف بریکنگ دا بلیم گیم اینڈ بلیمنگ آور پیرنٹس بیکاز دیٹس آل ان دا پاسٹ. ڈیفینیٹلی جی کوچنگ. ہاں جی پلیز بتائیے گا. جی بالکل بالکل. دیکھیے ہاں ایک آ جاتا ہے کبھی کبھی یہ ایلیمنٹ کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بلیم کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ جس دور میں رہے وہ ایک مختلف دور تھا. ابھی جو چیلنجز ہے وہ چیلنجز اس زمانے میں تھے نہیں. ابھی جو بچے ہمیں چیلنجز دیتے ہیں وہ چیلنج ہم نے اپنے پیرنٹس کو نہیں دیے کبھی. ابھی کبھی ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بڑوں کے سامنے جو ہے بات زبان کھولیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، لیکن آج کل کے بچے مختلف ہیں. تو وہ دور بدل چکا ہے. ہمارے پیرنٹس نے جس دور میں وہ پیدا ہوئے، جس دور میں انہوں نے زندگی گزاری اور جو سچویشن تھی اس کے مطابق انہوں نے بہترین کام کیا. اب ان کا قصور نہیں ہے کہ حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، ٹیکنالوجی بدل گئی، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے بدل گئے. تو یہ تو سب انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا نا، یہ تو انہوں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تھا. تو وی کین ناٹ بلیم دیم. لیکن ہاں آج کا جو پیرنٹ ہے ہم اسے کہیں گے کہ پلیز سیکھو تاکہ تمہاری نسل سنورے، تاکہ تمہارے بچوں کو آگے جا کے مینٹل ہیلتھ ایشوز نہ ہو. جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری محرومی کی وجہ سے یا ہم نے جو دکھ سہا اس کی وجہ سے، ان کو نہ دیکھنے پڑیں. کیونکہ جب ہم مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق بچپن سے ہوتا ہے. بچپن میں ہمیں کس طرح ٹریٹ کیا گیا، بچپن میں ہم سے کس طرح بات کی گئی، بے شک. تو اس کا تعلق ہماری ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ سے ہے. تو ہم اپنے پیرنٹس کو نہیں بلیم کر سکتے، لیکن ہم آج کے پیرنٹس کو ایمفیسائز کریں گے کہ پلیز سیکھو، پلیز اپنے بچوں کی ایموشنل نیڈس کو سمجھو، ان کو وقت دو. ہم لوگوں کی اتنی ایموشنل نیڈس کا اتنا مسئلہ پھر بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ مل کے کھانا کھاتے تھے. ایٹ لیسٹ ہماری روٹین ہوتی تھی، ایک وقت پہ کام ہوتے تھے. ہم لوگ صبح اٹھتے تھے اور صبح سویرے بہت سارے کام ہو جاتے تھے. تو ایک پیٹرن ہوتا تھا زندگی میں، اور کم و بیش سب کا ایک ہی پیٹرن ہوتا تھا. ہر گھر کا طریقہ الگ نہیں ہوتا تھا. آج ہر گھر کا طریقہ الگ ہے. تو پھر ہم نے سیکھنا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، بے اور شک. ہم اپنے ریلیشن شپ کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا کچھ کامنٹس ہیں اور ایک بیچ میں کوشچن بھی ہے. میں ریپ اپ کرنا چاہی تھی لیکن یہ کوشچن آئی تھنک ضروری ہے. تو کامنٹس میں پہلے پڑھ دیتی ہوں. مریم زیبا کہہ رہی ہیں ہم سیکھنے کے عمل سے خائف ہیں. جب ہم پڑھنا اور سیکھنا کہتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں. ہمیں سیکھنے اور پڑھنے کے ساتھ ایک پلیزنٹ رشتہ بنانا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بالکل صحیح. میں نے اپنا یہ ایک کورس میں نے اپنا ابھی اکتوبر میں لانچ کیا تھا، دا 7 P's آف سیلف ڈیولپمنٹ. وہ مدرس کے لیے تھا. تو بڑی مزے کی بات ہے مجھے، اور لوگ جب مجھے کوچنگ کے لیے اپروچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں، ہم لمبے لمبی ویڈیوز نہیں ہم دیکھ سکتے، ہوم ورک نہ دیجیے ہمیں، یہ نہ آپ ہم سے ایکسپیکٹ کیجیے گا کہ ہم آپ کی پوری ویڈیو دیکھیں. دیکھیں آپ اپنی ویڈیو کو نا شارٹ کر دیں ذرا، تاکہ نا بالکل. لیکن ویسے مجھے لمبی بات کرنے کی عادت بھی ہے، شاید مجھے شارٹ کرنا بھی چاہیے تھوڑی بہت. لیکن کمنگ بائی سیمی کہتی ہیں کہ Is it that the children are different؟ ہاں انہوں نے وہی بات کی جو آپ کر چکی ہیں. سیما خان جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میری ایک تھیوری ہے اس بات کے ارد گرد کہ we are living in a very different time. Again آپ یہ بات ٹچ کر چکی ہیں where we are disconnected with our soulfulness and therefore all the skills now are new to learn. In old times so بالکل. wise people use such skills as constant. آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ کی طرف سے ان میں ایک حکمت تھی، رائٹ؟ وہ اب ختم ہو گیا. اچھا یہ تو ہو گئے کامنٹس، لیکن جو سوال ہے نا وہ یہ ہے، اور یہ آخری سوال ہے انشاءاللہ. how to change our bad experiences through coaching. تو ایکچولی آپ نے یہ جو سوال کیا ہم اس پہ بات ویسے کر چکے ہیں، لیکن چلیں جاتے جاتے ایک دفعہ پھر اگر ہم سمجھانا چاہیں کہ کوچنگ آپ کو ہیلپ کرتی کس طرح سے، اگر آپ ایک چھوٹا سا بلو پرنٹ سچا مرینا دے دیں جانے سے پہلے انشاءاللہ.
تو آپ کا سوال یہ ہے کہ how to change bad experiences into positive experiences. ہاں ہاؤ ٹو بیسکلی وہ موو آن کرنے کا پوچھ رہی ہیں. ان کا کوشچن ہاں ہاں ہاؤ چینج آر بیڈ ایکسپیرینسز تھرو کوچنگ, آئی مین دا پاسٹ ایشوز. تو مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ یہی بات کر رہی ہیں کہ آگے کیسے چلنا ہے, ہاؤ ٹو موو فارورڈ. جی بالکل. سب سے پہلے تو اپنی سیلف ہیلنگ پہ کام کرنا ہے. ہیلنگ پہ کام کرنا ہے, اپنے زخم کو منتقل کرنے پہ کام کرنا ہے, اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے پہ کام کرنا ہے. یہ سیکھنا ہے ہمیں. سیکھنے کی بات پھر آ جائے گی کہ ہمیں اگر ہم نے جو ماضی میں دکھ ہیں اس کی گریونگ ہم نے کرنی ہے, اس کی بات کرنی ہے, اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. جب ہماری گریونگ ہوگی تو پھر ہماری سیلف ہیلنگ ہوگی, اور جب ہماری ہیلنگ ہوگی تو ہم ماضی کے شکنجے سے نکل کے آگے بڑھ سکیں گے. تو اگر ہم ماضی میں جکڑے ہوئے ہیں تو ہاں اس کی جکڑ جو ہے وہ ہے, دیٹ از the reality. پہلے اس سے نکلنا ہے اور اس کے بعد فیوچر کی طرف قدم بڑھانا ہے. تو سیلف ہیلنگ پہ کام کرنا ہے, سیلف کیئر پہ کام کرنا ہے, اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرنا ہے. پہ کام کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کوچ کی ضرورت ہے. پی آر سی والوں سے رابطہ کریں. بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسٹرابیری کھانے لگی ہوں. آئی وش کہ میں آپ کو بھی آفر کر سکتی ہوتی. بغیر موسم کے اسٹرابیری ہے اس وقت. میری بیٹی مجھے دے کے گئی تھی. جزاک اللہ خیر. سسٹر منیرہ بہت 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 شکریہ آپ کا. میں دیکھتی رہتی ہوں اکثر آپ کے پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے کوئی آج کل پروگرامز کوئی چل رہے ہیں, اگر آپ بتانا چاہیں لوگوں کو کہ آپ کو کس طرح سے کانٹیکٹ کیا جائے اسپیسیفکلی آپ کی ٹیم کو, تو پلیز گو ہیڈ. پلیز تھوڑا سا پی آر سی کو اگر آپ پروموٹ کر دیں تو. اچھا جی. اچھا, ہمارے 2 پروگرامس جو اہم ہیں وہ چل رہے ہیں. ایک پروگرام میں کر رہی ہوں موٹیویشن پہ, کہ ہاؤ ٹو موٹیویٹ آور سیلفز اینڈ ہاؤ ٹو موٹیویٹ پیپل اراؤنڈ اس. اس پہ وہ اس کا سیکنڈ لاسٹ ویک چل رہا ہے. انشاءاللہ اس کو آفر کریں گے فیوچر میں کبھی. اور ہمارا جو ایک بہت اہم بڑا پروگرام چل رہا ہے وہ ہے انٹیمیسی کا پروگرام, میجک آف ٹچ, کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, ازدواجی رشتوں کو کیسے ہم جو ہے اس کو بہتر کریں, وہ جو انٹیمیسی ہے اس کو کیسے امپروو کریں کہ اس کا افیکٹ ہماری زندگی میں آئے, سیکشول لائف کو کیسے امپروو کریں. اس پہ ہمیں کہیں مشورے نہیں ملتے, ہمیں کہیں گائیڈنس نہیں ملتی, اس کو بہت ٹبو سمجھا جاتا ہے. تو اس پہ اسلامک پرسپیکٹو سے ہمارا کورس چل رہا ہے, وہ بھی شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھی چلائیں گے ہم. اور میں ابھی جب پریپیئر کر رہی ہوں, جس میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے مٹیریل ڈھونڈنے میں, پریکٹیکل مٹیریل ڈھونڈنے میں تیاری کر رہی ہوں ٹرسٹ پہ. ایک کورس پہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ٹرسٹ, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ سامنے والا بندہ ٹرسٹ وردی ہے, اور ہم اپنے آپ کو ٹرسٹ وردی کیسے بنائیں. ویری گڈ ٹاپک سسٹر منیرہ. میں ڈیفینیٹلی سننا چاہوں گی, یہ کورس لینا چاہوں گی آپ سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جب میں تیاری کر لوں گی, جب میں کانفیڈنٹ ہوں تو انشاءاللہ آئی ول اناؤنس اٹ. ابھی تو ہم پریپیئر کر رہے ہیں, ہم ریسرچ پڑھ رہے ہیں, ایکٹیویٹیز پہ کام کرنا ہے ہم نے. اور میرے جو پروگرامس, ہمارے جو نارملی پروگرامس ہوتے ہیں وہ واٹس ایپ بیسڈ ہوتے ہیں. اس میں بندوں کو ٹائم مل جاتا ہے, اتنا ریئل ٹائم نہیں ہوتا کہ بھائی اسی وقت ان کو موجود ہونا ہے. ہم مٹیریل پوسٹ کر دیتے ہیں, اور جو پارٹیسپینٹ ہے وہ اپنی سہولت کے لحاظ سے اس کو پڑھتا سنتا ہے, اور 1-2 دن میں اس کا جواب دیتا ہے, یا اس کو ڈسکس ہم کرتے ہیں. تو زیادہ تر ہماری, اور مجھے بڑا کنوینئنٹ لگتا ہے, وقتاً فوقتاً ہم زوم سیشنز بھی اس میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے لائف اسکلز کا ایک پروگرام واٹس ایپ کے تھرو چل رہا ہے. یاسمین کھتری اور آمنہ احمد کر رہی ہیں. ہوم اسکولنگ کا ایک پروگرام چل رہا تھا, وہ ختم ہو گیا ہے. اور پیرنٹنگ کا ایک پروگرام تھا, وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے. آمنہ ملک ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں. تو اور اس کے علاوہ جنرل 1-on-1 سیشنز تو ہم ہر وقت لیتے ہیں, انڈیویجول سیشنز پیرنٹنگ پہ, ریلیشن شپ پہ, ایموشنل ہیلتھ پہ. مریم خان جو ہے وہ نیوٹریشنسٹ ہے, تو وہ نارمل ہیلتھ پہ بھی وہ سیشنز دیتی ہیں. that can be taken any time. تو ہمارا فوکس جو ہے پیرنٹنگ, ریلیشن شپ, ہیلتھ. اس سے خوشیاں بھی آئیں گی, اس سے کامیابیاں بھی آئیں گی. زندگی کا دار و مدار ہی یہ ہے, رشتے. بالکل. رشتوں کو خوبصورت ترین طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتے کرتے انشاءاللہ. اچھا, آپ لوگوں نے جنہوں نے سنا, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا لائیو. انشاءاللہ ایوری سنگل ڈے فرام ٹمورو آنورڈس. کل ہمارے ساتھ مریم آ رہی ہیں, رائٹ؟ مریم زیبا.
हाँ जी, कल हमारे साथ हमारे मरियम पास 2 मरियम हैं, मरियम ज़ेबा और मरियम खान। कल कल हमारे साथ मरियम ज़ेबा हैं इंशाल्लाह। ठीक अ, है। और हम लोग पेरेंटिंग पे बात करेंगे, कुछ होम स्कूलिंग पे बात करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलें ठीक है। जज़ाकल्लाह ख़ैर मरियम ज़ेबा, उन्होंने नीचे मरियम ज़ेबा नसीमा ख़ान उन्होंने अपना वो पीआरसी के हवाले से उन्होंने पोस्ट डाल दी है। फ़ायज़ा अमजद मेरे बारे में आप अगर पूछ रही हैं, तो इतने बड़े-बड़े कोचेज़ बैठे हुए हैं यार। आप सीमा खान जो ऑडियंस में आप हो, आप बहुत अच्छी कोच हैं। आप पीआरसी कोचेज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनसे राब्ता करें। मैं तो अभी जुमा-जुमा 8 दिन हुए, मैं तो अभी पढ़ना शुरू किया है। सही। अम, इंशाल्लाह मैं आपकी क्लास लूँगी डेफ़िनिटली। मतलब मैं आपकी क्लास में आपकी स्टूडेंट आऊँगी, मैं आपकी क्लास लूँगी। लाइक इंशाल्लाह, साउंड्स सो फन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, I would इंशाल्लाह। love to be the student in your class, especially जो आपका ट्रस्ट प्रोग्राम है। people इंशाल्लाह see you tomorrow again same time। सच में मेरा बहुत 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह मियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके तमाम कामों में आसानी करे और फ़ज़ीलत और बरकत अता फ़रमाए। और जो आने वाली जो जो इस वक़्त की मौजूदा हमारी यंग यूथ जनरेशन है इंशाल्लाह वो आपके काम को लेके आगे चले। और आमीन, आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं भी आपके प्रोग्राम्स चेक करूँगी और लोगों को बताऊँगी इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।